I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. Ya Allah, make this journey easy for me. رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے سلسلے میں 15 جنوری 2025 کو پاکستان سے بیرون ملک سفر کا آغاز کیا اور جرمنی کے شہر فرینکفرٹ تشریف لے گئے۔ فرینکفرٹ میں ہونے والی ٹیکسٹائل ایگزیبیشن میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی اور انہیں سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت دی۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ تو آبے نمازی ہے دیکھتا نمازی۔ اگلے روز 16 جنوری کو آپ جرمنی کے شہر آفن بیچ تشریف لے گئے اور فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے موقع پر سنتوں بھرا بیان کیا اور دعا کا سلسلہ ہوا۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کی سوچوں نے کب سہارا، کسی کی سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ہاں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ کئی ہاتھ والے آپ نے دیکھے ہوں گے جن کا ہاتھ نہیں اٹھتا، جو پکڑ نہیں سکتے ہیں، ہاتھ ہیں مگر طاقت نہیں ہے، گر جاتا ہے ہاتھ ان کا، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ ارے بھائی، باڈی میں ہاتھ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہاتھ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت شامل ہوئی تو یہ ہاتھ اٹھنے لگ جائے گا، اور جب اس کی رحمت چلی گئی یہ ہاتھ گر جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہمارا ڈایامیٹر چینج ہے، ہم دنیا کہتے ہیں نا سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ آپ رب کو راضی کر لیں، اللہ سب کو راضی کر دے گا۔ It's دعوت اسلامی، it's a right to rectify the people۔ قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے میرے مولا، ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں زوال نعمت سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے کریم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا۔ اے اللہ، اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں نواز دے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ 17 جنوری بروز جمعہ آپ جرمنی سے ناروے کے دارالحکومت اوسلو گارڈر موئن ایئرپورٹ پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے ناروے میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے پرچیز کی گئی نئی بلڈنگ کے حوالے سے ذمہ داران سے مشورہ کیا۔ ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج ناروے کے اوسلو کے ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور الحمدللہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کا آپس میں اسلامی بھائیوں کا پیار ہے الحمدللہ اب سیٹرڈے سنڈے 2 دن میں اوسلو میں رہوں گا اور اس کے اطراف میں بھی کچھ ملاقاتیں رہیں گی. اللہ کریم ہم سب کو دین متین کی خاطر سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعوت اسلامی کو ساری دنیا میں ترقی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. May Allah bless my guide. 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 Working for the deen, day and nights he strives. Working for the deen, day and nights he strives. May Allah bless my guide. 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 His noble mission is this, that the Sunnah is revived. اگلی صبح ہفتے کے روز اوسلو میں مقیم شخصیات اور بزنس کمیونٹی سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا. انہیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے اور فکر آخرت کا ذہن دیا اور دعائے خیر و برکت کی. آج 18 جنوری ہے, جمعرات کا دن ہے. میں گھر سے نکلے ہیں, کچھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. ناروے دنیا کے یورپ کے نارتھ کے ایریاز میں ہے اور بہت ٹھنڈا ملک ہے. اس بار تو یہ سمجھے سردی کم ہے. مجھے لاسٹ ٹائم یاد ہے جب میں جنوری میں ناروے آیا تھا تو -25-23 ڈگری ٹیمپریچر تھا. آج -2 -3 ہے زیادہ. اب یعنی مجھے کافی نارمل سا لگ رہا ہے, ورنہ لاسٹ ٹائم تو بہت ٹھنڈا تھا. ناروے اینڈ آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. اس کا ایک علاقہ ہے جہاں دنیا زمین اس کی ختم ہو جاتی ہے اور پھر پانی ہی پانی ہے آگے. ناروے میں ہی وہ جگہ ہے جس کو نارتھ پول کہا جاتا ہے اور جہاں پر جو ہے وہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے. آج الحمدللہ ہم یہاں جو آئے ہیں وہ دعوت اسلامی کے ایک بہت ہی خوبصورت مرکز کو جو دعوت اسلامی نے بائی کیا ہے اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے آئے ہیں, اس کی کمپلیشن کے لیے آئے ہیں. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک جو بڑا مزہ آیا مجھے الحمدللہ کہ فجر جو میں نے ادا کی ہے, فجر کا وقت یہاں پر 8:54 9 بجے تک تقریباً صبح کا ٹائم تھا. تو ماشاءاللہ ایسا بھی دنیا بتا رہے کہ تھوڑے دنوں پہلے یہاں 9:30 بجے تک فجر کا ٹائم تھا. اللہ کی شان ہے, کبھی کبھی رات 1 بجے فجر ہو جاتی ہے کچھ ملکوں میں اور کبھی صبح 9 بجے تک فجر کا ٹائم ہوتا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں رہنے والے کی تو ایک بھی فجر قضا نہیں ہونی چاہیے, کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسے موسم میں تو نماز پڑھنا اور آسان ہو گیا, بلکہ میں سمجھتا ہوں تہجد پڑھنا بھی آسان ہو گیا. کہ جس ملک میں صبح 6-7 بجے تک تہجد کا ٹائم ہوتا ہو تو وہ ملک تو بڑا اس حوالے سے سردیوں میں آسانی ہے. تو بہرحال عبادت ہر حال میں کرنی چاہیے. میں سوچا آپ کو کچھ اپڈیٹ دی. آئیے اب تک چلتے ہیں گاڑی میں. یہاں جب بہت زیادہ برف ہوتی ہے تو گاڑیوں میں جو ان کے ٹائرز ہوتے ہیں وہ اسپیشل ہوتے ہیں, اس پہ زنجیریں وغیرہ بھی باندھی جاتی ہے. تو آپ کو لیے چلتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ یاسر بھائی ہیں, ماشاءاللہ ہمارے اسکاٹ لینڈ میں ہوتے ہیں اور ناروے کی ذمہ داری ان کے پاس ہے. طیب بھائی مدنی ہیں, سبحان اللہ. طیب بھائی کی تو ایک پوری ہسٹری ہے ماشاءاللہ. تو یہ وہ مدنی ہے جو ناروے سے تعلق رکھتے ہیں. UK جا کے انہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا, نارویجن زبان بھی جانتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ 12 ماہ کے قافلے میں انہوں نے سفر کیا ہے. تو ایسے ایسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے ہیرے تیار کیے ہیں اور دنیا کے ان ملکوں میں ماشاءاللہ. اور جب یہ مرکز بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ لنچ یہاں بھی جامعۃ المدینہ اور اس کی باہریں ہوں گی. تو آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے برف میں, ہم آدھی گئے ہیں تو بعض کا سلپ بھی ہو سکتے ہیں, تو بہت سلولی چلنا پڑتا ہے. It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. ذرا برف ہی برف ہے اور برف میں چلتے وقت بھی بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہاں والوں کو دیکھا جوتے بھی تھوڑے اسپیشل ہوتے ہیں تو یہ بھی خیال رکھنا ہے. اور اللہ کی شان ہے, ہم صاحبہ کے گھر آئے ہیں, برف پہ چل کے جانا ہوگا. آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ. It's all over the world. السلام علیکم. السلام علیکم. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یقین مقدر کا وہ ہے سکندر. رب کریم رب کے یوسف بھائی کے, زبیر بھائی کے
دربار پر، کاروبار پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اللہ ان کو اپنے بچوں کا سکھ نصیب فرما، بچوں کے دکھ سے ان کو اور ہم سب کو محفوظ فرما. بچوں کو بھی صحت والی نیکیوں والی زندگی عطا فرما. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے مغفرت کا اور صدقہ جاریہ کا باعث بنا. ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ نیکی کے کاموں میں ہمیں آگے بڑھ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو خرچ کریں اس کو اپنے دربار میں قبول بھی فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ. Allah, help me understanding of Islam. Allah, help me understanding of Islam. Allah, help me understanding of Islam. Allah, help me understanding. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Ya Allah, Ya Allah, rahmat pe teri hai asra, tujh pe bharosa hai Rabb mera. بچے عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، پھر آگے جا کے دیکھیں یہ ماشاء اللہ طیب بھائی، یہ دونوں بھائی ماشاء اللہ عالم دین بن گئے. اب یہ جتنوں کو بھی دین سکھائیں گے، تو جنہوں نے ان کی اس پورے پروجیکٹ میں اسپانسر کیا ہوگا سب کو ثواب مل رہا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناروے کا مرکز بھی بن رہا ہے اس میں بھی اس فیملی کا حصہ ہے. تو جب یہ عالم بن رہے تھے جس مدرسے میں، اس مدرسے کی اسپانسرشپ کی برکت سے یہ یہاں تک پہنچے. اب یہ جو کر رہے ہیں وہاں والوں کو بھی ثواب مل رہا ہے. دیٹس اے بگ ملٹیپلیکیشن آف گڈ ڈیڈ. ہم سب چلے جائیں گے مگر قبر میں ثواب ملتا ہے. Ya Allah, Ya Allah. میرے کریم مولا، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ہم جس نیک مقصد کے لیے نکلے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں اللہ، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما. اے اللہ دعوت اسلامی کو ناروے میں بھی مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. May Allah bless my guide. 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 Working for the deen, day and nights he strives. Working for the deen, day and nights he strives. May Allah bless my guide. 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 His noble mission is this, that the Sunnah is revived. His noble mission is this, that the Sunnah is revived. His noble mission is this, that the Sunnah is revived. His noble mission is this, that the Sunnah is revived. May Allah bless my guide. May Allah bless my guide. Those who follow my guide, he rids the heart of pride. Those who follow my guide. جو شخص اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اب اس پہ غریبوں کے لیے تو بڑا دلاسا ہے کہ اگر کوئی غریب جس کے پاس تھوڑے ہیں اگر وہ راضی ہو جائے نا اللہ کی رضا پر، صبر کر لے، تو اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. مگر اس حدیث کا جو دوسرا مفہوم بنتا ہے نا، جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے اگر اس سے زیادہ مانگ لیا گیا تو پھر ہم کدھر جائیں. اس لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں نوازا ہے نا، اس کا کام تو یہ کہ وہ زیادہ اللہ کی عبادت کرے، زیادہ شکر ادا کرے، زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو تو بڑے ڈپرائیوڈ ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو اللہ نے اگر مجھے لاکھوں سے اچھا بنایا ہے تو پھر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھوں اور اللہ کی بھی خوب عبادت کروں. Mubarak for you, it's my prayer. May you keep. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ناروے میں دوسرا دن ہے، نماز مغرب ادا کر لی ہے اور نماز مغرب بھی تقریباً 4:15 بجے ٹائم ہو جاتا ہے. اب ہم کچھ اور مزید ملاقاتوں کے لیے جا رہے ہیں اور آج پھر ناروے کے تمام ذمہ داران کا
اوسلو فیضان مدینہ میں مدنی مشورہ بھی ہے. اللہ کریم ہمیں مزید کامیابی عطا فرمائے اور جس نے ایک مقصد کے لیے آئے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. نماز عشاء کے بعد اوسلو میں مرکزی جامع مسجد میں سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام تھا، جہاں آپ نے کثیر عاشقان رسول کے درمیان سنتوں بھرا بیان کیا اور دعا و سلام کے بعد ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا. It's دعوت اسلامی. It's a vibe to rectify the people. It's all over the world. It's دعوت اسلامی. It's a vibe to rectify the people. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں گے، میرا دیدار نہ کر سکیں گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنی بڑی محرومی ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن آن دا ڈے آف ججمنٹ جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، انٹرسیسر آف امہ، شفاعت کرنے والی جو ذات ہے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اب جو بندہ نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا تو شفاعت کس سے لے گا؟ اس سے بڑی محرومی کوئی اور نہیں. اور نبی پاک فرماتے وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. پہلا کون ہوگا؟ غور سے سنیے. ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. دوسرے نمبر پر فرمایا میری سنت کو ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. اور تیسرے نمبر وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا. یہ 3 باتیں غور کرنی ہیں اور انفارچونیٹلی ہم ان تینوں باتوں میں ہماری بہت بڑی تعداد کمزور ہے. یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں جس کے ماں باپ حیات ہیں. آپ بہت لکی ہیں، خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس. اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، ان کو کبھی ناراض مت کیجئے گا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اجتماع سے فراغت کے بعد آپ نے ایک مقامی ہوٹل میں شخصیات سے ملاقات کی. اس کے بعد آپ نے فیضان مدینہ کے لیے حال ہی میں خرید کی گئی نئی عمارت کا وزٹ کیا اور اس پر مدنی پھول پیش کیے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر، یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر طرف برف ہی برف ہے اور اب ہم الحمدللہ نئے مرکز کی طرف جا رہے ہیں جو جگہ خریدی ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب میں صبح سے لوگوں سے مل رہا ہوں، جن کے پاس بھی جا رہا ہوں وہ دعوت اسلامی کے موجودہ کاموں کی کارکردگی سے بہت خوش ہیں. ہماری یہاں کی جو موجودہ ٹیم ہے اس سے بہت خوش ہیں اور اس بات پر بھی بہت خوش ہیں کہ نیا مرکز بن رہا ہے اور بڑے ایکسائٹڈ ہیں. تو ماشاءاللہ یہ خوشائن بات ہے کہ ہماری یہاں جو مجلس ہے، جو کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں، ان کی کارکردگی ماشاءاللہ زبردست. اور اب ہم چلتے ہیں کہ نیا سینٹر، نئی پلاننگ، نئی جگہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا ایک ایسا کونا جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے. جی ہاں، وہی ملک ہے جس کا نام ہے ناروے. ناروے کا ایک علاقہ اینڈ آف دا ورلڈ بھی ہے.
مگر کیا بات ہے آپ کی ہماری دعوت اسلامی کی کہ یہاں بھی سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے، یہاں بھی مساجد، مدارس اور مراکز بن رہے ہیں۔ آج میں موجود ہوں ناروے کے اندر، 18 جنوری 2025 دن ہے، سیٹرڈے کا دن ہے۔ آپ میرے پیچھے برف دیکھ رہے ہیں۔ اس ملک میں جب سردیاں ہوتی ہیں تو بڑا ہی زبردست موسم ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آج ہم ایک بڑی اچھی زبردست خوشخبری آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ تقریباً 2500 گز کا پلاٹ ہے، آدھا ایکڑ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور وہاں پر ایک خوبصورت عمارت موجود ہے جو اب الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس کی ڈیل کر لی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ اوسلو کے لیے۔ باہر سے پہلے آپ کو ایلیویشن دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ پوری جو باؤنڈری والا ایریا ہے یہ سارا ہمارا ہے، اور یہاں پر پارکنگ بھی ہے، اور انشاءاللہ ان فیوچر بہت کچھ اور بھی بنے گا۔ آپ یہ عمارت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بلٹ اپ ایریا 600 اسکوائر میٹرز ہے، اور آل ٹوگیدر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 2500 اسکوائر میٹر یہ جگہ ہے۔ اور ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت بات یہ کہ بالکل مین روڈ پر یہ جگہ ہے، کمرشل ایریا ہے، پیٹرول پمپ ساتھ ہیں، جناب ریسٹورنٹ ساتھ ہیں، سپر مارکیٹ ساتھ ہے، اور مسلمانوں کی بڑی آبادی یہاں پر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دعوت اسلامی جب کوئی مرکز بناتی ہے تو پھر کمال کرتی ہے، نہ صرف نمازیں ہوں گی، نہ صرف درس ہوگا، نہ صرف قافلے ہوں گے، بلکہ بچوں کی تربیت کا شاندار انتظام ہوگا۔ یہ یورپ کی سرزمین پر انشاءاللہ ایک شاندار مرکز بننے جا رہا ہے۔ اشارتاً ایک اور بات کہہ دیتا ہوں کہ کئی ممالک وہ ہیں جہاں سے مسلمانوں کے دلوں میں بہت تکلیف کی خبریں آتی ہیں، جب ان ممالک میں اسلام کے مراکز بنتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے دلوں میں بڑی خوشی بھی داخل ہوتی ہے۔ امید ہے آپ میرا اشارہ سمجھے ہوں گے۔ اب آئیے چلتے ہیں، آپ کو اس عظیم و شان مرکز کو اندر سے دکھاتے ہیں۔ ظاہر ابھی تو یہ ایک سینٹر ہے، کمیونٹی سینٹر ہے، آگے جا کے انشاءاللہ یہاں نمازیں ہوں گی یا عبادتیں ہوں گی۔ ہاں یہ بتا دوں کہ یہ جگہ ہم نے 15 ملین کراؤن کی خریدی ہے۔ 15 ملین کراؤن اپروکسیمیٹلی تقریباً 1.2 ملین یورو بنتا ہے۔ پاکستانی حساب سے بات کروں تو تقریباً یہ 37-38 کروڑ یا 40 کروڑ پاکستانی روپیز کی جگہ ہے۔ ابھی تک ہم 10 ملین کراؤن جمع کر چکے ہیں، کچھ ہی دن باقی ہیں، 5 ملین کراؤن باقی ہیں۔ ہم نے کیلکولیشن کی ہے کہ جو بلٹ اپ ایریا ہے یہ 600 اسکوائر میٹر ہے۔ اگر ہم اس 15 ملین کو اس 600 میٹر پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایک اسکوائر میٹر یعنی ایک گز کہہ لیں، ایک میٹر کہہ لیں، 25,000 کراؤن کا بنتا ہے۔ تو جناب یہ ایک بڑی نیکی ہے۔ 25,000 کراؤن تقریباً 2,000 آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈالر بنتے ہیں۔ تو ہمیں قبر میں 2 گز زمین چاہیے، ہو سکے تو ہم 2 گز اس پروجیکٹ میں بھی لے سکتے ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں، پھر آپ سے مزید کچھ بات کرتے ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا بالکل کارنر کا پلاٹ ہے ماشاءاللہ، اور چاروں طرف کمرشل ایریا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں مسلمان بستے ہیں۔ اس میں بیسمنٹ بھی موجود ہے جس میں الگ سے راستے بھی ہیں۔ انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے لیے، لیڈیز کے لیے الگ سینٹر اور سسٹم بن سکے گا، اور انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدن۔ جناب یہاں یہ کچن موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا زبردست کچن ہے کیونکہ یہ کمیونٹی سینٹر ہے۔ تو ہمارے لیے انشاءاللہ ان فیوچر جب یہاں مسجد ہوگی تو لنگر وغیرہ یا کسی بھی بڑے پروگرام کے لیے کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری ایسیسریز اور بہت اچھے انداز سے بنا ہوا ہے۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے۔ ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہاں پورا ہال زبردست طریقے سے بنا ہوا ہے۔ یہاں کمیونٹی کے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پوزیشن لینے کے بعد رائٹ اوے یا نمازیں اور دیگر چیزوں کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی۔ تو ایک بہت بڑا ہال سارے ایکوپمنٹ کے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہے۔ ظاہر ہے ہیٹنگ سسٹم یہاں بہت ضروری ہے، ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ان فیوچر یہاں پر نمازیں ہوں گی، اللہ رسول کا ذکر ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر اور کمرے بھی بنے ہوئے ہیں۔ تھوڑی طیب پہ بتائیے گا نیچے اوپر کیا پوزیشن ہے نیچے؟ یہ جو جگہ ہے یہ 3 منزلہ ہماری جگہ ہے، اور اسی کا مکان جو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے، اور نیچے الحمدللہ مختلف رومز اور دفاتر جو ہے وہ آلریڈی بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ چلے نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی اس میں فلیٹ بنا ہوا ہے تو انشاءاللہ ان فیوچر امام صاحب وغیرہ کے لیے، گھر کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اور یہاں آفیسز بنے ہوئے ہیں تو آگے جا کے انشاءاللہ مدرسے کے لیے، جامعات کے لیے اور دعوت اسلامی کے دیگر ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں۔ الہی سلامت قیامت تلک یا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کمرے بنے ہوئے ہیں۔ الہی سلامت رہے تیرے عطار کا مدد۔ زبردست کانفرنس روم بنا ہوا ہے، ہم اس کو کلاس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا۔ مزید رومز ہیں ماشاءاللہ، تو ہوپ فلی اللہ نے چاہا تو یہ ساری کلاسز کے لیے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے دفاتر کے لیے
کمرے ہمیں کام آئیں گے انشاءاللہ. 600 یارڈز کور ایریا کی 600 اسکوائر میٹر کور ایریا کے 3 فلورز ہیں. تو if I'm not wrong تو یہ آلموسٹ 6000 اسکوائر فٹ کو ملٹیپلائی بائی 3 کریں تو یہ 16 سے 18,000 اسکوائر فٹ جو ہے یہ تینوں فلور ملا کے ہمارے پاس یہ جگہ بن جاتی ہے. May Allah bless my guide. 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 Working for the deen, day and nights he strives. اگلے روز 19 جنوری کے صبح آپ نے شخصیات سے ملاقات کی، پھر سنت تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، میت کے لیے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے برکت کی دعا کی. یا اللہ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، ہو جائے مشکل آسان سب، چاہے جو تو میرے خدا، چاہے جو تو میرے خدا. یا اللہ to most seems like it's far far away, to most seems like it's far far away, but the day that it arrives will be too late, but the day that it arrives will be too late to do what we can do. اے اللہ زوال نعمت سے بچا، ہمارے خاندان میں گھر میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جس نیک مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں، تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں، اللہ اس مدنی مرکز کے بنانے میں ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما. اے رب کریم تو ایسی مدد فرما دے کہ ہمیں کسی سے قرض نہ لینا پڑے. اے پروردگار ہمارے بچوں کا، ہمیں بچوں کا سرور، بچوں کا سخ نصیب فرما، اپنے بچوں کے دکھ سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے مغفرت اور صدقہ جاریہ کا باعث بنا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اے اللہ ان مبارک مہینوں میں ہمیں حرمین طیبین کی حاضری بھی نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. مبلغ for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say, oh Muballigh, for you, it's my prayer. آپ اوسلو کے علاقے پہنچے اور وہاں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا. یا اللہ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، ہو جائے مشکل آسان سب، چاہے جو تو میرے خدا، چاہے جو تو میرے خدا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا.
اس کے بعد آپ نے ناروے کابینہ کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے بارے میں مشاورت کی۔ اوسلو ناروے میں دعوت اسلامی کی دینی سرگرمیوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ جارڈن کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے ہم، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے ہم۔ قمرون 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 سيدنا النبي۔ اب یورپ کا سفر اختتام پذیر ہوا، اوسلو ناروے کے ایئرپورٹ پر ہیں اور جارڈن کی طرف عمان کی طرف روانگی ہے، اور وہاں انشاءاللہ FCRF کے ذریعے جو غزہ فلسطین میں کام ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ کچھ پیش رفت کرنے جا رہے ہیں۔ دعا کیجیے گا اللہ وہاں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ جو سفر یورپ کا رہا اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اسے معاف فرمائے۔ ہمارے یورپ میں بالخصوص اوسلو میں دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہاں نیا مدنی مرکز بننے جا رہا ہے، اللہ کرے جلد اس کی خوشخبری ہمیں ملے کہ اس کی بہاریں دیکھیں۔ آپ جو اوسلو ناروے میں رہنے والے عاشقان رسول ہیں، جرمنی میں رہنے والے عاشقان رسول ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے پیار دیا، عزت دی، مہمان نوازی کی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my